تو اللہ کی قسم دھرتی پہ سلفیت کے علاوہ اہل الحدیث کے علاوہ کوئی گروہ حق پہ نہیں ہے، حق پہ صرف اہل الحدیث ہے۔ پہلی بات تو اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجیے، اور جب آپ یہ یقین کر لیں گے کہ ہم حق پر ہیں، پھر آپ جو دعوت دیں گے اس میں جو چاشنی آئے گی، اس میں جو یقین کی دولت ہوگی، اس کا جو اثر ہوگا وہ سننے والے کے دل میں اترے گا، اور انسان خود ہی ڈگمگا، پتہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ان کی بات بھی کچھ ٹھیک ہے، ان کی بات بھی کچھ ٹھیک ہے۔ تو اس سوچ اور فکر سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جب ہم حق پر ہیں، شک کوئی نہیں، تو اہل حق پہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے۔ توحید کے پیغام کو پھیلانے کی ذمہ داری اہل حق پہ جتنی ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس حق نہیں ہے۔ تو ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کے رکھیں۔ علماء سے دور ہوئے نہیں، فتنوں کا شکار ہوئے۔ علماء ایک ایسی قوم ہے جن کے سائے تلے رہنے میں عافیت ہے، جن کے ساتھ رہنے میں عافیت ہے۔ اور چونکہ انڈیا پاکستان میں معاملات تنظیمی، تحریکی اور حدیث کے اندر بھی عجیب و غریب بن چکے ہیں، کئی گروہ پارٹی عقیدے کی بنیاد پر نہیں، منہج کی بنیاد پہ نہیں، تنظیم کی بنیاد پہ یا چندے کی بنیاد پہ یا نام و نمود کی بنیاد پہ۔ اب شیطان اہل حدیث سے شرک تو کروا نہیں سکتا، وہ تو یہیں پہ لا کے لڑائے گا نا، یہیں پہ آ کے فتنہ ڈالے گا۔ تو بڑی اچھی بات کسی نے سمجھانے کے لیے کی کہ ایک شخص اینک رکھ کے راستے میں بیٹھا تھا، گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے اینک ٹوٹ گئی، اس نے کہا بھائی معاف کرنا، آپ کی اینک ٹوٹ گئی میرے پاؤں سے۔ کہا بات سنو، آپ دیوبندی ہو؟ کہا واللہ میں دیوبندی تو ہوں، لیکن آپ نے کیسے پہچان لیا؟ کہا کوئی بریلوی ہوتا تو اینک ٹوٹنے کا جرمانہ اس کے پیسے دے کے جاتا اور معافی مانگ کے جاتا، تم نے پیسے تو نہیں دیے، کم از کم معافی تو مانگ لی۔ اور اگر کوئی اہل حدیث ہوتا وہ کہتا پاگل بیوقوفی ہے اینک رکھنے کی جگہ، یہ لوگوں کے گزرنے کا راستہ، تیری دماغ کھوپڑی کام نہیں کرتی کیا؟ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو یہاں رکھ کے بیٹھ گیا، اٹھا اپنی اینک پرے کر۔ وہ توڑ کے جاتا، دو چار سنا کے جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نہ اس کے عقیدے میں خلل ڈال سکتا ہے، نہ اس کے اعمال کو بدعات کے راستے پہ چلا سکتا ہے، تو اس کے اخلاق، اس کے معاملات کہیں نہ کہیں آ کے خرابی کرتا ہے۔ تو یہ حال آج ہمارا ہے۔ ہمارے نوجوان اللہ سب پہ رحمت کی برکھا برسائے اور سب کو منہج سلف سے جوڑ کے رکھے۔ وہ تنظیمی اور تحریکی اختلافات کی بنیاد پر جو علماء الگ الگ کسی راستے پہ چل پڑے ہیں، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، یا چندہ یا تحریک یا تنظیم یا گروپ یا امارت یا کچھ اور، اس کی وجہ سے سلفیت کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ آج یہ سلفی نہیں رہا، کل وہ سلفی نہیں رہا، پرسوں کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 جمع 2 4 جناب یہ نکل گئے سلفیت سے، ہاں شام کو یہ واپس آ گئے، صبح کو یہ نکل گئے، شام کو یہ واپس آ گئے۔ تو سلفیت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ فلاں شخصیت آپ کو تزکیہ دے یا فلاں شخصیت آپ کو جانے یا فلاں شخصیت آپ کو پہچانے تبھی آپ سلفی ہیں۔ سلفیت ایک دین ہے، سلفیت ایک ایمان ہے، سلفیت ایک تحریک ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک منہج ہے۔ یہ شخصیات کا نام نہیں ہے، اس کے اندر شخصیات کی عبادت نہیں ہوتی کہ فلاں ابن فلاں نے اگر آپ کو اوکے کر دیا تو آپ سلفی، نہیں اوکے کیا تو آپ سلفی نہیں رہے۔ یہ شیطان کے وار ہیں، یہ شیطان یہاں پر لا کے امت کو لڑا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں سب سے پہلے یقین کرو اہل الحدیث حق پر ہیں، باقی سب باطل ہیں۔ اہل الحدیث کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اپنے علماء سے جڑ کر رہتے ہیں، علماء کی محبت میں تنظیمیں، گروہ، پارٹیاں، چندے، نام، نمود، امارت، سیاست یہ نہیں آتی۔ اور آخری بات، اللہ کے لیے ساری زندگی داعی بن کر رہیے۔ اہل الحدیث دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی گروہ بندیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے کہ ہم دعوت کے میدان کو چھوڑ کر سیاست کے میدان کو سجا لیں اور دعوت ہماری مردہ ہو جائے۔ یہی شیطان کا راستہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے سلفی نوجوانوں کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، حق پر باقی رکھے، حق پر موت دے اور جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ پاتا ہوں۔